بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 300۔ صفحہ نمبر 305ویں لائن۔ سورہ یونس آغاز آیت نمبر 61۔ آیت نمبر 64۔ سورہ یونس آغاز آیت نمبر 64، 5ویں لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دشمنوں کا ذکر فرمایا، یعنی وہ لوگ جو دین کے مخالف، اور ان کا انجام بیان فرمایا۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء یعنی دوستوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمن، کہ وہ انسان جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے والے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے وابستہ ہیں، وہ اللہ کے دوست، اور جو اللہ کے احکامات کے مخالف ہوں کسی انداز سے، کہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام قائم کرنے والے، اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات کو نبی علیہ السلام کے ذریعے کے بغیر اپنی مرضی سے عقل سے سمجھنے والے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کا کام کرنے والوں کو ڈرانے دھمکانے والے، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے والے، ترغیبات کے ذریعے سے دین سے ہٹانے والے، یہ سارے افراد اللہ کے دشمنوں میں شامل ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دوست ہے کن کا؟ ایمان والوں کا، اور ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے اور ان کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، فرمایا کہ جو ناشکری کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کرنے والے، انکار کرنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دوست ہیں طاغوت۔ طاغوت ہر وہ جو اللہ سے ہٹا دے، اللہ سے دور کر دے، اس کو طاغوت ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں طاغوتی قوت ہے،
تو ایسی قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹانے والی ہے۔ تو ہمارا کہ ان کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں، تو طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو یہ ہدایت کی روشنی سے گمراہیوں کے اندھیرے میں دھکیلنے والے، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ طاغوت بھی جہنم میں اور طاغوت کی پیروی کرنے والے بھی جہنم میں، تو یہ دوست سارے یکجا ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ تو دنیا کے اندر خوف ہوتا ہے کسی طاغوتی قوت کا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پہلے ہی خبر دی کہ ہم ایمان والوں کو آزمائیں گے، کن باتوں میں آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 3 باتیں بیان ہوگا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں خوف میں، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک میں، اور ہم تمہیں آزمائیں گے کمی میں۔ کن چیز کی کمی؟ مالوں کی کمی، جانوں کی کمی اور ثمرات کی کمی۔ پہلی چیز فرمائی کہ ہم خوف میں تمہیں آزمائیں گے۔ اب خوف کس بات کا ہوگا؟ خوف یہ ہے کہ تمہارے مقابلے میں ہم طاغوتی قوت کو کھڑا کریں گے۔ طاغوتی قوت کو مقابلے میں کیسے کھڑا کریں گے؟ کہ حکم دیں گے تمہیں کہ طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاؤ۔ جب تمہیں حکم دیں گے، اب ایک طرف طاغوتی قوتیں ہیں جن کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، اور تمہارے پاس ذرائع اور وسائل بھی نہیں ہوں گے۔ اب تمہارا امتحان ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے خوف کو غالب رکھتے ہو یا طاغوتی قوتوں کے خوف سے مغلوب ہوتے ہو۔ اب یہ آزمائش، ایک آزمائش تو یہ ہے جو خوف کی آزمائش۔ تو اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر اللہ کے خوف کے مقابلے میں کسی کے خوف سے متاثر نہیں ہوتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ان افراد کا ذکر کیا کہ جو جادوگر تھے اور جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، جو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے، بے ساختہ سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ دیکھو کہ تم نے میری اجازت کے بغیر ایمان قبول کیا، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا اور اس کی الٹ طرف سے پاؤں کاٹوں گا، یعنی دائیں ہاتھ کاٹوں گا، بائیں پاؤں کاٹوں گا، پھر میں تمہیں درختوں کے ساتھ باندھ کے چھوڑ دوں گا، اس حالت میں تم سسک سسک کر مر جاؤ گے۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تیرا عذاب جو تو عذاب دے گا، اذیت دے گا، اس کی ایک حد ہے، اور یہ ہماری زندگی تک ہے، لہذا تیرے عذاب سے ہم ڈر جائیں اور اللہ کے عذاب کا خوف ہم اپنے دلوں سے نکال دیں کہ جس کا عذاب لامحدود ہے، اور صرف عالم دنیا تک نہیں بلکہ آگے بھی عالم برزخ میں اور اس کے بعد بھی جو عذاب پر قادر ہے۔ لہذا جو تیرا جی چاہے تو کر، تیرے عذاب کے مقابلے میں ہم اللہ کے عذاب کے خوف کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ہمارے لیے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی خوف ان کو متاثر نہیں کرتا اور دین سے ہٹا نہیں سکتا، اور ہمارے لیے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے روب اور جلال کے خوف میں تو ہوں گے، لیکن انہیں اپنے انجام کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ دوسری بات ان کے اندر یہ ہے کہ یہ غمگین نہیں ہوتے، کہ دنیا میں جو نقصان ہو جائے اس پہ غم نہیں۔ ابھی ہم سفر سے آ رہے تھے، بھی شام میں ایک عالم دین، ان کی مسجد دریاب برد ہو گئی، مسجد سے اوپر مدرسہ تھا، وہاں بیٹھ کے ہم نے کھانا کھایا ایک شام کو،
اور وہ دریا کی سطح سے 26 فٹ اوپر تھا. وہ بھی دریا بدھ ہو گیا اگلے دن. اس کے پیچھے اوپر پہاڑی پر ان کا مکان تھا اور وہ مکان اس سے بھی کوئی 14 فٹ یعنی دریا کی سطح سے 40 فٹ اونچا پہاڑی پر تھا. وہ پہاڑی نالے سے گیا. اگلے دن ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے تعزیت کی کہ افسوس کہ یہ نقصان ہو گیا. فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, یہ ہم کو اپنے ساتھ لائے تھے کہ اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا, اللہ اور دے دے. فرمایا تو ولا هم يحزنون کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی علامت ایک یہ ہے کہ یہ دنیا میں کسی نقصان پہ غمگین نہیں ہوتے, غمزدہ نہیں ہوتے. حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ سبق پڑھا رہے تھے, بہت بڑے تاجر تھے, عمرا میں سے تھے اور ان کی تجارت چلتی تھی ایک ملک سے دوسرے ملک تک. تو زمانے میں جو بحری جہاز ہوتے تھے, بڑی کشتیاں ہوتی تھیں, تو ان کے ذریعے سے ان کے مال کی آمد و رفت تھی. سبق پڑھا رہے تھے تو سبق کے دوران ہی ان کا ایک کارندہ بڑی تیزی کے ساتھ آیا اور آہستہ سے ان کے کان میں کہا کہ حضرت جو فلان جہاز فلان جگہ سے آ رہا تھا مال لے کر, وہ لاپتہ ہے. کہ سمندر میں ٹانگ گیا, طوفان کی نظر ہو گیا, غرق ہو گیا, کچھ پتہ نہیں. حضرت نے یوں سر جھکایا اور سر جھکانے کے بعد پھر سر اٹھایا, فرمایا الحمدللہ. چلا تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس آیا, کہنے کہ حضرت مبارک ہو. وہ معلوم نہیں ہو رہا تھا لیکن اب جو ہے وہ جہاز منظر عام سے آ گیا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف آ رہا ہے اور ساحل پہ پہنچنے والا ہے کچھ دیر کے بعد اور محفوظ ہے. حضرت نے پھر یوں سر جھکایا اور سر اٹھایا, فرمایا الحمدللہ. اب شاگردوں کو ایک تعجب ہوا. تعجب یہ تھا کہ جب نقصان ہو تو اس وقت پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, اور جب کوئی نعمت ملے تو اس وقت الحمدللہ پڑھتے ہیں. اور حضرت شیخ نے دونوں صورتوں میں الحمدللہ کہا ہے. یہ کیا ہے؟ بظاہر پھر وہی بات آتی ہے کہ جس سے تعلق ہو اس کے بارے میں انسان اگر حسن ظن نہ رکھے اور اس کی باتوں پہ اعتراض کرے تو پھر اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. اب بظاہر یہ بات تو خلاف سنت کہ سنت کے خلاف ہے. تو ہوتا یہ کہ جو شاگرد تھے تو وہ حضرت سے بدگمان ہو جاتے کہ شیخ تو سنت ہی پہ عمل نہیں کرتے تو کیا شیخ ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سطحی نظر سے دیکھ کر محروم رہتے ہیں. لیکن بہرحال عقیدت والے تھے تو انہوں نے پوچھ لیا, سوال کیا کہ حضرت وہ موقع تو انا للہ نے راجعون کا تھا, دوسرا الحمدللہ کا تھا, آپ نے دونوں پہ الحمدللہ کہہ دیا. وجہ کہ فرمانے لگے کہ جو مال کے ضائع ہونے کی خبر ملی کہ یہ اس کا پتہ ہی نہیں جہاز کا, تو میں نے اس پہ الحمدللہ نہیں کہا, اور جہاز ملنے کی جو خبر تھی اس پہ میں نے الحمدللہ نہیں کہا. میں نے الحمدللہ ایک اور بات پہ کہا. فرمایا کہ جس پر یہ خبر ہوئی کہ جہاز غائب ہے, میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ دل کو اس مال کے ضائع ہونے پہ کوئی افسوس ہے. اگر دل میں مال کے ضائع ہونے کا افسوس ہے تو اس کی معنی ہے کہ دل دنیا پرستی میں مبتلا ہے. لیکن جب میں نے دل کی طرف توجہ کی تو اس کو معمولی ملال بھی نہیں تھا, تو اس پر میں نے الحمدللہ کہا کہ دل الحمدللہ اللہ کی محبت سے سچا ہے. اور جس وقت جہاز ملا اس کے ملنے کی خبر آئی, پھر میں نے دل کی طرف دیکھا
کہ اس مال کے ملنے پر دل میں کیا خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. اگر خوشی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو اس کے معنی ہے کہ دل میں دنیا پرستی ہے. لیکن جب میں نے دل کی طرف نظر کی تو دل اسی کا اطمینان کی کیفیت میں تھا, اس میں خوشی کا کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو میں نے اس پہ الحمدللہ کہا کہ الحمدللہ میرا دل مال کی محبت سے محفوظ. تو دنیا کے اندر کوئی نقصان ہو جائے, دنیاوی نقصان ہو جائے, اس کا ان کو افسوس نہیں, غم نہیں. ہاں, ان لوگوں کو جو غم ہے وہ دین کے لٹنے کا غم ہے. فرمایا کہ بلخ کے ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فضائل اعمال میں بھی یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ عصر کی نماز میں تشریف لائے اور قدرے ان کو تاخیر ہو گئی, تکبیر اولیٰ کے بعد شامل ہوئے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو رونے لگے. تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں حضرت کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. تو پوچھا کہ حضرت خیریت ہے؟ فرمایا کہ میں بلخ کا اتنا بڑا آدمی ہوں, تاجر ہوں, کہ اگر میرا جوان بیٹا مر جاتا تو آدھا شہر مجھ سے تعزیت کے لیے آتا. لیکن افسوس کہ میری تکبیر اولیٰ رہ گئی, فوت ہو گئی, اور کسی نے مجھ سے تعزیت کی نہیں. اب ان کے نزدیک تکبیر اولیٰ سے رہ جانا فرض نہیں, واجب بھی نہیں. تو یہ ہے کہ جس قدر پہلے شریک ہوں گے اس قدر ثواب میں اضافہ ہے. تو تکبیر اولیٰ میں شامل ہوں گے تو فضیلت بہت زیادہ ہے, جتنی دیر سے شامل ہوں گے فضیلت کم ہوگی. لیکن وہ رکعت میں شامل ہو گئے تو رکعت ان کی امام کے ساتھ شمار ہو گئی. لیکن اس کے باوجود تکبیر اولیٰ کا رہ جانا ان کے لیے باعث افسوس تھا, لیکن جوان بیٹے کا مر جانا ان کے لیے یہ رنج کی بات نہیں تھی. تو ہمیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حزن غم نہیں ہوتا, دنیا کے اندر مال و متاع کے جانے سے غم نہیں, اور قیامت کے دن انہیں اس بات کا غم نہیں ہوگا کہ ہماری دنیا کی زندگی ضائع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی محنتوں کے ثمرات, نتائج وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں. تو میں نے یہ بات گزارش کی تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے تمہیں 3 چیزوں میں. کس میں؟ خوف میں. تو خوف طاغوتی قوتوں کا خوف, برادری کا خوف, گھر کا خوف کہ حضرت یہ فلاں کام آپ تو اس کے قائل نہیں تھے, کیوں ہوا, کیا کریں گی بیوی بچے, ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں مخالف نہ ہو جائیں. برادری یہ کہیں مخالف نہ ہو جائے. تو آزمائش اس بات کی کہ کیا اللہ کا خوف غالب ہے یا مخلوق کا خوف غالب ہے. دوسری آزمائش بھوک کی, جو ایک اختیاری ایک غیر اختیاری. اختیاری بھوک میں آزمانا ہے یہ رمضان مبارک کے روزے, کہ ہم نے حکم دیا کہ ہمارے حکم پہ کھانا پینا چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے, بھوک کی کیفیت اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, کہ سحری میں اتنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کہ بس نیند کی غشی طاری ہو جاتی ہے, یا افطار میں اتنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اس قدر پانی پی لیتے ہیں کہ تراویح کے لیے ہلنے جلنے کے قابل بھی نہیں رہتے, کہ یہ اپنے جذبات پہ قابو رکھتے ہیں. اور غیر ارادی بھوک یہ کہ قحط کی کیفیت میں مبتلا کریں گے, دیکھیں گے کہ اللہ کا شکر کرتے ہیں یا اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. تیسری چیز ونقص من الاموال والانفس والثمرات, کہ ان کے مالوں میں کمی کر دیں گے, کہ اس کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں یا اس کو اللہ کا مال سمجھ کے جو کیفیت ہے اس سے شاکر رہتے ہیں. جانوں کی کمی کریں گے, عزیز و اقارب کا انتقال ہوگا, اس پہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں. بس ثمرات کے لفظی معنی تو پھل کے ہیں, لیکن یہاں مراد 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہی ثمرات ہیں, پھل ہیں, اور ایک چھوٹے بچے
کہ چھوٹی اولاد کو حدیث پاک میں ثمرہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پر کسی آدمی کا چھوٹا بچہ انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے ہیں جو روح نکالنے والے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا پھل چھین لیا؟ تو وہاں پھل کا لفظ استعمال ہوا ہے، ثمرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ جی اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک مکان اس کے لیے تعمیر کر دو جس کا نام بیت الحمد ہو. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اس فرشتے سے جو روح نکالنے والا ہے کہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا؟ تو کیا اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک معلوم نہیں؟ کہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ کیوں پوچھتے ہیں؟ کوئی بات پوچھی جاتی ہے بات معلوم کرنے کے لیے، کوئی بات پوچھی جاتی ہے دوسرے کو احساس دلانے کے لیے. کہ فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ اے اللہ کہ یہ جو انسان ہے تو یہ تو زمین میں فساد کرے گا، نافرمانی کرے گا، قتل و غارت کرے گا. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو کہ تم نے اس کے دل کا پھل چھین لیا، پھر بھی اس نے میرے حکم کو قبول کیا ہے، اس پہ کسی قسم کی بے صبری کا، ناشکری کا مظاہرہ نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کو خلافت سے سرفراز فرمایا. تو یہ احساس دلانا ہے فرشتوں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی یہ خصوصیت بیان فرمائی اور پھر ان کی علامت یہ بیان فرمائی کہ ایمان میں پختہ اور تقوی میں کامل. تو جس قدر تقوی میں بلند ہوگا اسی قدر وہ اللہ کا ولی ہوگا. اور تقوی کیا ہے یہ وضاحت گزشتہ درس میں کی جا چکی ہے. فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں ان کے لیے انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں. دنیاوی زندگی میں خوشخبری کیسے ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ تو خوش نصیب ہے کہ دنیا سے اس حال میں جا رہا ہے کہ تیرے لیے خوشخبری ہے جنت کی جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہوا. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا اعمال کے لحاظ سے کہ اس قسم کے کام کرنے والوں کے لیے جنت ہے، تجھے وہ جنت مبارک ہو کہ تو واقعی دنیا میں جنت کا مستحق بن کر جا رہا ہے. تو یہ خوشخبری ہے دنیا کی. اور پھر آخرتی اور آخرت میں خوشخبری کہ جس دن میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ خوشخبری دیں گے، اور پھر جب ان کو حکم ہوگا جنت میں داخل ہونے کا تو یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہوگی. فرمایا کہ لا تبدیل، نہیں کوئی تبدیلی بکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، کہ یہ بات اللہ کی فرمائی ہوئی ہے، اس میں تبدیلی نہیں. کہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ولی ہو اور نعمتوں سے محروم رہے، ان خوشخبریوں سے محروم رہے. فرمایا کہ ایسا نہیں، کہ خوشخبری تو دی گئی ہو کہ اعلان ہو گیا کہ 1 کروڑ کی گرانٹ، اور اس کے بعد سارا سال ہاتھ میں وہ گرانٹ کی منظوری لے کر گھومتے ہی رہیں، پتہ ہی نہ ہو کہ منظوری کہاں ہوئی ہے. فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی بات ہے. تو فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں، کہ اللہ نے جو فرما دیا وہی ہوگا. ہاں یہ تو ہے کہ اللہ نے جس بات کا وعدہ فرمایا اور اللہ انعام میں زیادہ عطا فرما دیں، ایسا تو ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جو اللہ نے اعلان فرمایا اس میں کمی ہو جائے. فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا. ذالک هو الفوز العظیم، یہی نہایت بڑی کامیابی ہے. کیا کامیابی؟ کہ اللہ سے تعلق کا قائم ہو جانا،
اور دنیا سے اس حال میں رخصت ہونا کہ انسان جنت کا مستحق ہو جائے. دنیا میں جب رہا یہاں سے جاتے ہوئے بھی خوشخبری ملے اور حشر کے میدان میں بھی خوشخبری ملے, اور پھر وہ خوشخبری اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں عملی شکل میں. فرمایا کہ یہی حقیقی کامیابی ہے کہ دنیا میں انسان جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد ہے آخرت میں جنت کا حصول اور اللہ کی خوشنودی کا حصول. اور اس کیفیت میں جو دنیا سے جا رہا ہے وہ حقیقتاً کامیاب ہے, اور جس کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا وہ ناکام ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی کہ حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے بن جاؤ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں سے کر دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین معه. اللہم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللہم ربنا تقبل منا كما تقبلت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.